بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپورٹ نیوز۔ ناظرین، آج کچھ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تمہید کے بغیر میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، پیٹرول کی بین الاقوامی سطح پہ کیا صورتحال ہے اس وقت، اور ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے، یہ آپ کو بغیر تمہید کے بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد دوسرے ویلاگ میں بھی کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، بغیر تمہید کے آپ کو بتاتے ہیں، اس وقت جو غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور عالمی معیشت میں سست روی کے خدشات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے، اور بدھ کے روز برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $3.53 فی بیرل کم ہو کر $78.57 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $3.37 کم ہو کر $73.53 فی بیرل ہو گئی ہے۔ IMF کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ 2023 میں عالمی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ عالمی نمو کے لیے اہم سمجھے جانے والی معیشتوں یعنی کہ امریکہ، یورپ اور چین میں معاشی سرگرمیاں سست ہونے کا امکان ہے۔ یہ ناظرین IMF نے ریکارڈ کیا اس چیز کو، اور یہ بتایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کیوں گر رہی ہیں۔ اس وقت معاشی صورتحال جو ہے وہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں کافی حد تک کم ہوئی ہے، کیونکہ ہماری معیشت تو ویسے ختم ہو گئی ہے۔ کل شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہوں پر، کیونکہ ہمارے جو اسٹریم میڈیا چینل ہے وہ تو اس چیز کو نہیں کر رہے رپورٹ۔ کل جو ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہاں پہ جرمنی میں جو ٹیکسٹائل کی ایک انٹرنیشنل ایکسیبیشن ہو رہی تھی، وہاں پاکستان کے جو صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، ان کے ویزوں کو ریجیکٹ کر دیا جرمن نے کہ آپ نے یہاں کیا لینے آنا ہے، آپ کی صنعتیں وہاں بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ جو ہے صورتحال مہنگائی کی جو صورت، اس کے علاوہ جو ہے کہ بلاول زرداری کے جو ہیں چیلے جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے جو چیلے ہیں، جس میں قمر زمان قاہرہ ہیں، سعید غنی ہیں، اور اس کے حسن مرتضیٰ جیسے جو چیلے چماٹے اکٹھے کیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو ہیں، ان کے سیاسی جوکر جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول آئے گا تو معیشت بہتر ہوگی۔ تو بلاول نے کہاں سے آنا ہے، جو کہ 1 ارب سے زائد، تقریباً 2 ارب کے قریب یہ 35 دوروں میں خرچ کر چکا ہے۔ یہ ملک کی معیشت بہتر کرنے آ رہے ہیں۔ اندازہ یہ کریں سیاسی جوکروں کا، وہ خرچہ کتنا کر رہا ہے اور ملک کو دے کیا رہا ہے اس کے بدلے۔ کوئی آج تک کوئی معاشی پالیسی، کوئی خارجہ پالیسی کوئی ملک کو دی ہے انہوں نے، سوائے ایک دوروں کے علاوہ، اور اپنی CV لے کے گھوم رہا ہے جی مجھے وزیر اعظم بنا دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے۔ میں بے نظیر کا بیٹا ہوں، کیونکہ باپ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ باپ اس کا لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تو باپ کا نام تو یہ لیتا نہیں ہے، اپنی ماں کا نام لیتا یا اپنے نانا کا نام لیتا۔ میں بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہوں، نواسا ہوں، اور بے نظیر کا بیٹا ہوں، تو میری CV دیکھے مجھے وزیر اعظم بنائے۔ تو یہ تو ملک ملک ڈول رہا ہے، گھوم رہا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم شپ مل جائے، میری CV کو یہ ایکسیپٹ کر لے۔ تو ناظرین، دوسری جانب جو ہے 1.30 ارب روپے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلاول زرداری نے 1.30 ارب روپے اکٹھا کیا ہے ملک کے جو سیلاب، جس وقت ملک میں سیلاب آیا اس وقت انہوں نے اکٹھا کیا۔ اب یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہ یہ جو سیاسی جوکر گھوم رہے ہیں ان کے قمر زمان قاہرہ جیسے، کیا یہ بتا سکیں گے کہ یہ 1.30 ارب روپیہ کہاں گیا ہے؟ حساب دے سکتے ہیں؟ یہ کو پبلش کیا ہے حساب انہوں نے کتنا دیا؟ یہ تو خیمے تک کھا گئے سیلاب زدگان کے، تو یہ کیا دیں گے؟ تو جس کی ہار کھا گئے، جو سب کچھ کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ 1.30 ارب کتنی بڑی رقم ہے، کہاں گئی یہ رقم؟ آج تک کوئی حساب نہیں ہے۔ جبکہ جنوا انٹرنیشنل کانفرنس میں تیمور جھگڑا جو ہیں یہاں سے PTI کے، انہوں نے جو ٹیلی تھون کے ذریعے عمران خان صاحب نے اکٹھا کیا تھا چندہ، ایک تفصیلات وہاں فراہم کی ہیں، تمام چیز تر بتایا کہ کہاں کہاں پیسہ خرچ ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ بتاتی ہے کہ ہم نے خرچہ کہاں کیا ہے۔ جو ڈاکو کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس طرح ہی بتاتی ہے کہ ہم نے اتنا اکٹھا کر لیا، اکٹھا ہونے کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا۔
جیسے کہ نواز شریف نے ملک قرضہ اتارا، ملک سواروں میں اربوں ڈالرز کھا گیا. پھر اس کی بیٹی جو ہے چیئرپرسن بنائی گئے لون کا، نوجوانوں کو لون دینے کے لیے اور قرض دینے کے لیے، کاروبار کے لیے 100 روپیہ فی فارم رکھا. وہ سب جب اکٹھا ہو گیا اچھا خاصا پیسہ، تو وہ پروگرام ہی کینسل کر دیا، اور یہ جی میں نے ریزائن کر دیا، میں یہ پروگرام نہیں چلاؤں گی. تو اربوں روپیہ ویسے کھا گئی ہے. تو ناظرین ہر طریقے سے غریبوں کو کھایا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آٹا لیتے ہوئے لوگ جو ہیں بیچارے زندگی کی بازی ہار گئے، موت کے منہ میں چلے گئے. یہ ہے بلاول زرداری کا پاکستان، جو کہ یہ کہہ رہے تھے بلاول زرداری کا سندھ، پاکستان نہیں ان کا سندھ ہے. تو سندھ میں ان کی حالت دیکھ لیں کہ وہاں پہ آٹے کی قلت کتنی ہے، لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں آٹے دینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے. یہ ان کی معیشت ہے، ان کی بہتری یہ ہے. ناظرین یہ تو ایک چیز آپ کو بتائیے کہ اس وقت جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. 1 کھرب 30 ارب روپیہ کہاں گیا، کوئی حساب نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا بھی. ناظرین اس وقت جو ہے یہ جو موجودہ حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں یہ بھی پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. ہر قسم کو، ہر صحافی کو دبایا جا رہا ہے. معیشت کے بارے میں جو بات کرتا ہے صحافی اس کو بھی یہ دبا لیتے ہیں کہ بات کیوں کرتا ہے، کیوں اصلیت بتا رہے ہو. تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت ان کی کہ بلاول زرداری جو ہے وہ اپنا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ملک جو ہے ایک طرف آٹا نہیں ہے. اس وقت 160 روپے آج کا جو ریٹ ہے، آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت 160 روپے آٹا ہے لاہور کے اندر. لاہور میں اس وقت 160 روپے آٹا بک رہا ہے، اور انڈے جو ہیں 400 سے اوپر گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں صورتحال بری صورتحال ہے. ہر چیز مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی پہ مہنگائی، مہنگائی پہ مہنگائی. یہ جو فرانس نے 10 بلین 1 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، 10 کروڑ ڈالر کا جو وعدہ کیا ہے انہوں نے دینے کا فرانس نے، وہ ان سے اسرائیل تسلیم کروانا. اب کہاں گئے سارے نام نہاد عاشق کے رسول، کہاں نکل گئے سارے؟ فرانس کا پیسہ آج حلال ہو گیا ہے. اس وقت خان صاحب کے ٹائم پہ فرانس حرام تھا، آج فرانس حلال ہو گیا ہے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے سب نے دھکا دیا ہے. کیا وہ مذہبی جماعتیں ہیں، کیا وہ سیاسی جماعتیں ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ بیوروکریٹ ہے، سب نے چلتے ہوئے ملک کو دھکا دیا ہے اور ملک سے دشمنی نکالی ہے ان لوگوں نے. اور آپ کے سامنے آج ملک کی صورتحال ہے کہ آج سے مارچ 2022 میں ملک کی صورتحال کیا تھی. اس وقت لیبر نہیں مل رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر. آج یہ حالت ہے کہ 24-25 لاکھ سے اوپر جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو بند ہو چکی ہے، ادویات کی کمی ہو چکی ہے. ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل ہمارا سبسکرائب کریں. شکریہ.